إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله منشي الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدام مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأمير الناهي فلا أحد نظر في قولي لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديان مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العمام مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا ودارتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب جمعا طالبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا مبدعا نعم مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بجاه من بيته في طيبة حرام واسمه قسم من أعظم القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رسول الله وصلى عليك يا حبيب الله तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा किया बगैर किया होगा किया
کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور جو گیتے آنا میں لے لیا ہوگا جو گیتے تیرا نام میں لے لیا ہوگا خدا پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی خدا پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی خدا پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا خدا پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا کسی کے پاؤں کی بیڑی کاٹتے ہوں گے کسی کے پاؤں کی بیڑی کاٹتے ہوں گے کوئی اسیر ہم ان کو پکارتا ہوگا کوئی اسیر ہم ان کو پکارتا ہوگا کسی طرف سے صدا گی حضور کسی طرف سے صدا آئے گی حضور نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا خدا کے واسطے جل سے عرض حال کرو خدا کے واسطے جل ان سے عرض حال کرو کسی خبر ہے کہ دم بھر میں ہائے کیا ہوگا کسی خبر ہے کہ دم بھر میں ہائے کیا ہوگا ہزار جان فدا نرم پاؤں سے ہزار جان فدا نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا عزیز
بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، حبیب اللہ، بہارے جان فضا تم ہو، نسیم دلستاں تم ہو، بہارے باغ رضوان تم سے ہے، زیبِ جنا تم ہو۔ تھوڑی سی اس کلام کے متعلق، اس مطلع کے متعلق ایک بات عرض کروں کہ دیکھیے اس میں ایک لفظ آیا نا نسیم دلستاں، یہ اصل میں جو ہے نا جو پڑھنے والے ہوتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں گلستان، اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں گلستان، یہ کسی بھی نسخے میں سامان بخشش جو حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجموعہ ہے کلام کا، اس میں کسی بھی نسخے میں گلستان کا لفظ نہیں ہے، ہاں بعد میں جو نسخے چھپے ہیں نا اس میں داستان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ایک وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک انڈیا کا پرانا نسخہ ملا، اس میں لفظ لکھا ہے دلستان، دال لام سین تا الف نون غنہ، دلستان، لیکن اس میں بھی لام اور سین کے درمیان نا تھوڑا سا میٹھا میٹھا سا لگتا ہے، تو اب اگر اس کو مٹا دیں تو وہ دلستان سے بن جاتا ہے داستان، تو غالباً ہوا یہ ہوگا کہ دلستان ہے لفظ، اور وہ لکھنے والے بعد میں جنہوں نے اس کو ٹائپنگ وغیرہ کی تو انہوں نے اس کو دلستان کے بجائے داستان پڑھ لیا میٹھے ہونے کی وجہ سے، یہ سمجھ آتی ہے بات، کیونکہ نسیم داستان اس کا کوئی معنی سمجھ نہیں آتا کہ اس کلام میں نسیم داستان یہاں پر لفظ آئے، بلکہ نسیم دلستان،
اس کا معنی سمجھ آتا ہے کہ دلستان جو ہے وہ محبوب کو کہتے ہیں، دل بر، دل ربا، لغت میں یہ معنی ملتے ہیں اس کے. تو نسیم دلستان، محبوب نسیم. اور یہ جو فیض نوری آیا اس کا ذریعہ بنے مولانا عبد القدیر صاحب. انہوں نے اس نسخے میں توجہ دلائی تھی کہ یہ لفظ یہ لگ رہا ہے، تو واقعی ایسا لگتا ہے کہ یہ نسیم دلستان ہی ہوگا. واللہ تعالی عالم. بہارے جان فضا تم ہو، نسیم دلستان تم ہو، بہارے باغ رضوان تم سے ہے، زیبِ جنا تم ہو، حبیب رب رحمان تم، مکین لامکا تم ہو، حبیب رب رحمان تم، مکین لامکا تم ہو، سر ہر دو جہاں تم ہو، شہ شاہنشاہ تم ہو، سر ہر دو جہاں تم ہو، شہ شاہنشاہ تم ہو. حقیقت آپ کی مستور ہے، یوں تو نہا تم ہو. نہا کا معنی بھی چھپا ہونا ہوتا ہے، مستور کا معنی بھی چھپا ہونا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ آپ کی جو حقیقت ہے وہ تو چھپی ہے، ہم لوگوں پر آپ کی حقیقت ظاہر نہیں ہے. حقیقت آپ کی مستور ہے، یوں تو نہا تم ہو، نمایاں ذرے ذرے سے جلوے، یوں آیا تم ہو، نمایاں ذرے ذرے سے جلوے، یوں آیا تم ہو. حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے، حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے. کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو. خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے. تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو. تمہارا نور ہی ساری ہے ان ساری بہاروں میں، ساری بہاروں میں حضور کا نور ہی ہے جس سے یہ ساری بن رہی ہیں. تمہارا نور ہی
ساری ہے ان ساری بہاروں میں نہا تم ہو، بہاروں میں نہا تم ہو، بہاروں میں نہا تم ہو، بہاروں میں نہا تم ہو۔ زمین و آسماں کی سب بہاریں آپ کا صدقہ، زمین و آسماں کی سب بہاریں آپ کا صدقہ، بہاریں بے خزاں تم ہو، بہاریں جاوداں تم ہو، بہاریں بے خزاں تم ہو، بہاریں جاوداں تم ہو۔ تمہارے حسن و رنگ و بو کی گل بوٹے حکایت ہیں، تمہارے حسن و رنگ و بو کی گل بوٹے حکایت ہیں، بہاریں گلستاں تم ہو، بہاریں بوستاں تم ہو، بوستاں بھی بات کو ہی کہتے ہیں، بہاریں گلستاں تم ہو، بہاریں بوستاں تم ہو۔ تمہاری تابش رخ ہی سے روشن ذرہ ذرہ ہے، آپ کے چہرہ انور ہی کی شعاعوں سے سب کچھ روشن ہے۔ تمہاری تابش رخ ہی سے ذرہ ذرہ روشن ہے، تمہاری تابش رخ ہی سے روشن ذرہ ذرہ ہے، ماہ و خورشید و انجم برق میں جلوہ کنا تم ہو، ماہ و خورشید و انجم برق میں جلوہ کنا تم ہو۔ نظر عارف کو ہر عالم میں آیا آپ کا عالم، عارف جس کو ہم کہیں عارف باللہ، ہم جس کو کہتے ہیں نا کہ جو چھپی چیزوں کو دیکھ لے، جس پر سب کچھ عیاں ہوتا ہو نا، اس کی بات کر رہے ہیں، اس کی نظر کہاں تک کام کرتی ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کو کیا نظر آیا، نظر عارف کو ہر عالم میں آیا آپ کا عالم، نہ ہوتے تم تو کیا ہوتا بہار ہر جہاں تم ہو، نہ ہوتے تم تو کیا ہوتا بہار ہر جہاں تم ہو۔ تمہارے جلوے رنگی ہی کی ساری بہاریں ہیں، تمہارے جلوے رنگی، تمہارے جلوے رنگی ہی کی ساری بہاریں ہیں، بہاروں سے
آیا تم ہو بہاروں میں نہاں تم ہو بہاروں سے آیا تم ہو بہاروں میں نہاں تم ہو. اب یہاں سے حضور سیدی مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان اشعار کو بیان کرتے ہیں کہ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گناہگار غلاموں کے لیے کیا کیا کریں گے حشر میں. وہ اپنی دعا بھی کرتے ہیں, ساتھ امید جو ہم لگائے بیٹھے ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں, اور کیا کیا معاملہ ہو جائے گا حشر میں. سنیے, کہتے ہیں کہ مجسم رحمت حق ہو کہ اپنا غم نہ اندیشہ. حضور اپنی فکر نہیں کر رہے ہیں. مجسم رحمت حق ہو کہ اپنا غم نہ اندیشہ, مگر ہم سے سیاہ کاروں کی خاطر یوں روا تم ہو, مگر ہم سے سیاہ کاروں کی خاطر یوں روا تم ہو. کجا ہم خاک افتادہ کجا تم اے شہ والا. وہ شعر بیان کیا نا کہ حضور اپنے بارے میں کچھ کیے بغیر ہم لوگوں کی فکر میں لگے ہیں, تو ہماری کیا اوقات ہے, ہماری کیا حیثیت ہے. تو کہتے ہیں کہ کجا ہم خاک افتادہ کجا تم اے شہ والا, اگر مثل زمیں ہم ہیں تو مثل آسمان تم ہو. یہ کہہ دیا کہ ہم تو اسے ہیں کہ اگر ہم زمین ہے تو حضور آپ کا مرتبہ تو آسمان ہے. کہتے ہیں نہیں, یہ میں نے کیا کہہ دیا. نہیں, حضور مثل آسمان, حضور کا تو مثل اللہ تعالیٰ نے پیدا نہ فرمایا. حضور کا مثل منظور نہ تھا تبھی تو سایہ بھی نہ ہوا حضور کا. یہی منظور تھا قدرت ہو کے سایہ نہ بنے, ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو. پھر کہتے ہیں کہ میں مثل سما کے بیٹھا. کہتے ہیں نہیں, یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو, معاذ اللہ منزہ مثل سے برتر ہر وہم و گمان تم ہو, منزہ مثل سے برتر ہر وہم و گمان تم ہو. پھر کیوں کہہ بیٹھے تھے؟ کہتے ہیں میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے. میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے. وہ کہنے بھر کی نسبت تھی کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو. وہ کہنے بھر کی نسبت تھی کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو. چہ نسبت خاک عالم پاکت کہ اے مولا. یہ مقولہ یہ ایک مصرع فارسی میں ہے. چہ نسبت, کیا نسبت؟ خاک را, خاک کو, با عالم پاکت,
آپ کے پاک عالم سے، آپ کے پاک مرتبے سے خاک کو کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ چے نسبت خاک را، چے نسبت خاک را بعالم پاکت کہ اے مولا گدائے بے نوا ہم ہیں، شعر سے آستا تم ہو، گدائے بے نوا ہم ہیں، شعر سے آستا تم ہو، میں بے کس ہوں، میں بے بس ہوں، مگر کس کا تمہارا ہوں، میں بے کس ہوں، میں بے بس ہوں، مگر کس کا تمہارا ہوں، تہے دامن مجھے لے لو، پناہ بے کسا تم ہو، تہے دامن مجھے لے لو، پناہ بے کسا تم ہو۔ کہتے ہیں ابھی کہا نا میں بے کس ہوں، میں بے بس ہوں، کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، میں بے کس نہیں، میں بے بس نہیں، میرا تو سہارا حضور ہے، میں بے کس کیسے ہو سکتا ہوں، میں بے بس کیسے ہو سکتا ہوں؟ کہتے ہیں حقیقت میں نہ بے کس ہوں، نہ بے بس ہوں، نہ ناطاقت، حقیقت میں نہ بے کس ہوں، نہ بے بس ہوں، نہ ناطاقت، میں صدقے جاؤں مجھ کمزور کے، تابو توا تم ہو، میں صدقے جاؤں مجھ کمزور کے، تابو توا تم ہو۔ اب یہ کچھ اشعار آ رہے نا، یہ حضور مفتی اعظم اپنی امید حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ حشر میں حضور ہم گناہ گاروں کے لیے اس طرح فرما دیں۔ یہ اب لگاتار کچھ اشعار اس کو جو ہے نا آپ اپنے تصور میں جما کے سنیں۔ کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے روز قیامت ان کی رحمت سے، ہمیں امید ہے روز قیامت ان کی رحمت سے، کہ فرمائے ادھر آؤ نہ مایوس جنا تم ہو، کہ فرمائے ادھر آؤ نہ مایوس جنا تم ہو، ستم کارو خطا کارو سیاہ کارو جفا کارو، ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ، کہاں تم ہو، ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ، کہاں تم ہو، ستمگارو چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ، ہمارے ہو اگرچہ از بدا
تم ہو ہمارے ہو ہمارے ہو اگرچہ از بتا تم ہو تمہارے ہوتے ساتھ درد دکھ کس سے کہوں پیارے تمہارے ہوتے ساتھ درد دکھ کس سے کہوں پیارے شفیع عاصیاں تم ہو وکیل مجرمات تم ہو شفیع عاصیاں تم ہو وکیل مجرمات تم ہو مسیح پاک کے قرباں مگر جانے دل و ایمان مسیح پاک حضرت عیسیٰ ابن مریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اور رضی اللہ عنہ وہ مردے کو جلا دیتے تھے کوڑی کا مرض ٹھیک کر دیتے تھے مادہ زاد اندھے کو آنکھیں عطا کر دیتے تھے کتنے مرض وہ ٹھیک کر دیا کرتے تھے کہتے ہیں کہ میں ان کے قربان وہ اللہ کے نبی ہیں ان کو بڑا مرتبہ دیا اللہ نے ان پر قربان لیکن ہمارے دل اور ایمان کی جان وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے طبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ ان کے بھی سردار ہیں ہمارے حضور ان کے بھی سردار ہیں کہتے ہیں مسیح پاک کے قربان مگر جانے دل و ایمان ہمارے درد کے درمان طبیب انس و جاں تم ہو ہمارے درد کے درمان طبیب انس و جاں تم ہو دکھائے لاکھ آنکھیں مہر محشر کچھ نہیں پرواہ حشر میں مہر سورج بہت قریب ہوگا خوب تپش اس کی ہوگی اور تانبے کی زمین ہوگی خوب تپ رہی ہوگی اپنے آپ و تاپ پر ہوگا سورج خوب آنکھیں دکھا رہا ہوگا وہ کہتے ہیں دکھاتا ہے نا آنکھیں دکھائے لاکھ آنکھیں مہر محشر کچھ نہیں پرواہ خدا رکھے تمہیں تم ہو میرے امن و امان تم ہو خدا رکھے تمہیں تم ہو میرے امن و امان تم ہو ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت یہ ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں آپ نے آج جمعے میں سنا ہوگا نا کہ ان کی ولادت کے وقت ان کے پیر و مرشد نے کیا خوشخبری دی حضور سیدی عالم کو کہ آپ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے اور وہ اللہ کا ولی ہے وہ اللہ کا ولی ہے ولادت کے وقت ولی وقت کہہ رہا ہے کہ یہ بچہ ولی ہے تو مادرزاد ولی ہوئے تو ان کو ریاضت کرنی ہے مطلب یہ کہ وہ ہم لوگوں کو ابھار رہے ہیں کہ تم بھی کچھ کر لو خود اپنے اوپر رکھ کے کہتے ہیں کہ ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت جو کچھ کرنا
ہو اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو، جو کچھ کرنا ہو اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو۔ اور وہ جو ان کے پیر ان کی ولادت کے وقت بشارت دے رہے ہیں، تو انہوں نے بھی نا اپنے ان کے مرید ہونے کا واقعی حق ادا کیا ہے۔ ایسے فنافی شیخ تھے کہ ان سے شکل و صورت میں حیت میں بھی ان سے مشابہت رکھتے تھے۔ لوگ ان کو دیکھ کے کہہ دیا کرتے تھے، ان کے پیر صاحب کو کہا جاتا تھا نوری میاں، تو حضور مفتی اعظم کو بھی دیکھ کے لوگ کہتے تھے کہ تم تو نوری میاں لگ رہے ہو۔ تو یہ ان کی خواہش ہے، کہتے تو نہیں تھے نا سر، یہ ان کی خواہش ہے کہ لوگ کہیں، یہ حضور مفتی اعظم کی خواہش کہ لوگ مجھے دیکھ کے یہ نہ کہیں کہ یہ اعلی حضرت کے بیٹے ہیں، یہ مصطفیٰ رضا ہیں، بلکہ کہیں کہ یہ نوری میاں ہیں۔ اپنے شیخ کی طرف، میرے شیخ کی طرف نسبت کر دیں مجھے کہ تم ان کے جیسے لگتے ہو۔ تو دیکھیے یہ خواہش کیسے اظہار فرماتے ہیں اس کا، کہتے ہیں فقط نسبت کا جیسے ہوں حقیقی نوری ہو جاؤ۔ نسبت ہے نا ان سے، وہ نوری میاں ہیں اور یہ ان کے مرید ہے، تو ان کو کہا جائے ان کے ساتھ لگتا ہے نوری، اور پھر انہوں نے اپنا تخلص بھی رکھا نوری۔ فنافی شیخ ایسے ہے نا، تو کہتے ہیں فقط نسبت کا جیسے ہوں حقیقی نوری ہو جاؤں، مجھے جو دیکھے کہہ اٹھے میاں نوری میاں تم ہو، مجھے جو دیکھے کہہ اٹھے میاں نوری میاں تم ہو۔ اب یہ اتنا بڑا کلام لکھا ہے نا، اس میں کیسے کیسے موضوعات لے کر آئے، کیسے کیسے الفاظ لے کر آئے، بڑے شاعر معلوم ہو رہے ہیں نا، شعر کا بڑا اس میں جو ہے نا ایک اعلیٰ مقام کی شاعری ہے یہ۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو سب لکھا ہے نا، اس سے منظور کیا ہے، مقصود کیا ہے؟ کوئی اعلیٰ قسم کا شعر کہنا مقصود نہیں ہے، شعر و شاعری کرنا مقصود نہیں ہے، کوئی بہت اچھی بات کہنے والا ہے مجھے لوگ یہ کہیں نہیں، کہتے ہیں ثنا منظور ہے ان کی نہیں یہ مدعا نوری، ثنا منظور ہے ان کی نہیں یہ مدعا نوری۔ اگلے مصرے میں جو کہتے ہیں نا یہ مدعا نہیں ہے بتا رہے ہیں، بلکہ مدعا کیا ہے؟ حضور کی ثنا کرنا ہے۔ ثنا منظور ہے ان کی نہیں یہ مدعا نوری، سخن سنجو سخنور ہو، سخن کے نکتہ داں تم ہو، سخن سنجو سخنور ہو، سخن کے نکتہ داں تم ہو، بہاریں جاں فضا تم ہو، نسیم دلستاں تم